بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اردو لرننگ پی کے ناظرین کرام، میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک سرکار پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کی دلچسپی میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین کرام، خبر دی ہمیں ابو الحسن ابی بن بکر بحری نے کہا کہ میں نے قاضی القضاء ابو الناصر قضا سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نماز جمعہ کے دن نکلے اور میں اور میرے دونوں بھائی حضرت وہاب اور حضرت عیسیٰ آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں ہم کو سلطان کے 3 شراب کے مٹکے ملے جن کی بھوک بہت تیز تھی، ان کے ساتھ متوال اور دیگر کچہری کے لوگ تھے۔ دیگر شائخ نے کہا کہ ٹھہر جائیے، وہ نہ ٹھہرے اور جانوروں کو چلانے میں انہوں نے جلد کی، اور پھر آپ نے جانوروں سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، وہ فوراً اپنی جگہ پر ٹھہر گئے، گویا کہ وہ پتھر ہو گئے، مگر وہ جانور اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ان سب کو کلنگ کا درد شروع ہو گیا اور زمین پر دائیں بائیں سخت درد کی وجہ سے لوٹنے لگے، پھر چلانے لگے اور اعلانیہ توبہ استغفار کرنے لگے۔ پھر ان کا درد فوراً جاتا رہا اور شراب کی بو سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ پھر برتنوں کو کھولا گیا تو وہ سرکہ تھا، جانور بھی آدمی کی طرح چلانے لگے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو جامعہ مسجد کو چلے گئے، یہ خبر سلطان تک پہنچ گئی، تب ڈر کے مارے رونے لگا اور بہت سے محراق کے فعل سے بھی ڈر کے مارے رونے لگا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور حضرت کے جلال میں نہایت عاجزانہ طور پر بیٹھا رہا، اور اس کے بعد اس کا معمول بن گیا کہ وہ عقیدت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ میں ہو گیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ ابو المعصود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابو المظفر حسن بن نجم بن احمد تاجر بغدادی، جو کہ اپنے علاقہ میں نہایت ضدی اور مغرور مشہور تھا، حضرت شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے میرے سردار، میں نے ملک شام کی طرف قافلے کے ساتھ تیاری کی ہے اور ساتھ میں 700 دینار کا مال بھی ہے۔ حضرت شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اس سال سفر کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال بھی چھن جائے گا۔ تو وہ ان کے پاس غم زدہ ہو کر نکلا اور حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہی بات جو شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ سے کی تھی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سنی اور فرمایا تم سفر کرو، تم صحیح سلامت مال اور نفع لے کر واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں۔ لہٰذا وہ اسی یقین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے اور 1000 دینار میں اپنا مال فروخت کیا۔ ایک شہر حلق کے صحرا میں ٹھہرے اور وہاں کے استنجا خانے میں داخل ہوا اور 1000 دینار تاک پہ رکھ کے بھول گئے اور باہر نکل آئے اور اپنے ڈیرے پہ آ کے سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ گویا وہ قافلے میں ہیں، ان پر ڈاکوؤں کا حملہ لوٹنے کے لیے تیار ہے، سب کا مال لوٹ لیا جاتا ہے اور سب کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس ایک نے آ کر ان کو خنجر مار کر ہلاک کر دیا۔ آپ گھبرا کر نیند سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا اثر گردن پہ آیا اور ضرب کے درد کو بھی محسوس کیا۔ ان کو اپنا مال یاد آیا اور جلدی سے کھڑے ہوئے اور استنجے خانے میں جا کر دیکھا تو طاق پہ ان کی رقم موجود تھی۔ ان کو لیا اور بغداد کی جانب سفر ہوئے، اور حضرت شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ ان کو سلطانی بازار میں ملے اور اس سے پوچھنے لگے کہ اے ابو المظفر، سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے تمہارے بارے میں اللہ سے 17 مرتبہ دعا مانگی، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیداری میں رکھا تھا اسے خواب میں تبدیل کر دیا۔ پھر وہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ تم کو شیخ عماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، میں نے تمہارے لیے
17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ مجھے اپنے رب کعبہ کی قسم تمہارے لیے 17 مرتبہ دعا کی ہے، حالانکہ جو قتل تمہارے لیے بیداری میں لکھا گیا تھا وہ خواب میں کر دیا گیا ہے، اور جو مال لٹنا تھا وہ بھول میں کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد وہ تاجر آپ رحمت اللہ علیہ کا عقیدت مند ہو گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد اس کے خاندان والے ہر 11ویں شریف کو آپ رحمت اللہ علیہ سرکار کا ختم دلا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ شان اور مرتبہ ہوتا ہے اولیاء کرام کا،